گرداب قسط نمبر 41۔ آپ کسی طرح چیمہ صاحب سے میری ملاقات کا بندوبست کروا دیں۔ ان سے مل کر میں انہیں قائل کر لوں گا کہ انہیں نور پور والے معاملے میں قدم پیچھے نہیں ہٹانے چاہیے۔ میں بات کروں گا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ چیمہ صاحب کچھ خفا ہیں۔ بال بچے ہیں وہ اس حادثے میں۔ انہیں تو یہی شکوہ ہے کہ سیکیورٹی کا مکمل انتظام نہیں تھا۔ میں اس سلسلے میں ان سے معذرت کر لوں گا، لیکن یہ تو انہیں خود بھی سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات وہاں بھی پیش آ جاتے ہیں جہاں اس سے کہیں زیادہ سیکیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کتنے ہی سیاستدان ہیں جو کسی نہ کسی سازش کے نتیجے میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، لیکن سیاست والوں نے ان واقعات کے ڈر سے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنا چھوڑ تو نہیں دی۔ سیاست میں رہنا ہے تو عوام کے درمیان بھی جانا ہے اور خطروں سے بھی نمٹنا ہے۔ یہاں تو لوگ اپنوں کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نور پور والے واقعے کے پیچھے تو پھر غیر ملکی ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ چیمہ صاحب کے لیے تو اچھا موقع ہے کہ اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کریں اور عوام پر ثابت کر دیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آخر انہیں اپنا ووٹ بینک بھی تو بڑھانا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ تلخ ہو گیا۔ آئی جی مختار صاحب کے حکم پر فی الحال اس نے خود کو تمام ایسے معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا جو پولیس کے انڈر آتے تھے، لیکن جو حالات سامنے آ رہے تھے اس پر اندر ہی اندر تاؤ ضرور کھاتا تھا۔ خود کو تمام معاملات سے الگ ظاہر کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر باجوہ والے کیس کی سماعت کے دن عدالت بھی نہیں گیا اور معاملہ مقامی جج پر چھوڑ دیا، ورنہ بطور ایسی اسے اس سماعت میں شریک ہونے کا حق تھا۔ گواہ کے بیان بدلنے، باجوہ کی ضمانت پر رہا ہو جانے اور پھر گواہ کے قتل نے اسے بہت ڈسٹرب کیا تھا، لیکن اس نے ان سب باتوں کو پارٹ آف دا گیم سمجھتے ہوئے قبول کر لیا۔ اس کے لیے پریشان کن بات انور کا غائب ہونا بھی تھی۔ اس کا موبائل مسلسل آف جا رہا تھا۔ جس بندے کو پیر آباد بھیج کر انور کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کی گئی، اس نے یہی اطلاع دی کہ انور کچھ دن سے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے چودھری کے دوسرے کارندے موجود ہیں، لیکن سب یہی کہتے ہیں انہوں نے انور کو کئی دن سے نہیں دیکھا۔ انور کا اس طرح غائب ہو جانا تشویشناک تھا۔ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے یہی اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ وہ چودھری کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن چودھری سے کون باز پرس کرتا؟ ایک پریشان کن بات یہ بھی تھی کہ الہ آباد سے شاہ نواز کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہو جانے والے لڑکوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی۔ ان لڑکوں کے ماں باپ اس کے پاس درخواست لے کر آئے کہ کسی طرح ان کے بچوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اس نے اس سلسلے میں لاہور پولیس سے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن ابھی تک لڑکوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ الہ آباد سے فرار ہونے والے شاہ نواز کا دوست بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ پولیس کے جو بندے اس کی تلاش میں گئے تھے، انہوں نے یہی اطلاع دی جن مقامات پر شک تھا کہ وہاں وہ آدمی اترا ہے، وہاں سے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، اور نہ ہی وہاں سے روانہ ہونے والی کسی دوسری بس میں اس حلیے کے آدمی کو دیکھا گیا ہے۔ اس مفرور آدمی کے بارے میں اسے پہلے ہی شک تھا کہ وہ حلیہ بدلنے میں ماہر ہے۔ اس اطلاع کے بعد مزید یقین ہو گیا کہ وہ الہ آباد سے نکلنے کے بعد رستے میں جہاں بھی ٹھہرا تھا وہاں پر رک کر اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا ہوگا اور پھر آگے کے سفر کے لیے روانہ ہوا ہوگا۔ بہرحال اس کیس میں بھی اس کا تعلق تقریباً ختم ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وقتی طور پر اپنی توجہ وہاں سے ہٹا لی تھی۔ ان سارے مسئلوں کو چھوڑ کر اب وہ ترقیاتی منصوبوں کو بھرپور توجہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور پور میں بجلی کی فراہمی کا جو مسئلہ پہلے ہی اس کی فہرست میں ترجیحی بنیاد پر کیے جانے والے کاموں میں شامل تھا، اب سر فہرست آ گیا تھا۔ نور پور کے غریب اور مظلوم باسیوں کی اششوئی کے لیے اس قسم کا کوئی فوری اقدام اٹھانا ضروری تھا، اس لیے اس نے اس وقت لیاقت رانا سے رابطہ کیا کہ وہ روٹھے ہوئے وزیر پانی اور بجلی چیمہ صاحب سے اس مسئلے پر گفتگو کے لیے اس کی ملاقات کا انتظام کروا سکیں۔ تمہارے مزاج کی اسی تلخی سے میں ڈرتا ہوں۔ میں چیمہ صاحب کو ملاقات پر راضی کر بھی لوں، لیکن تم نے یہ سب کچھ اسی لہجے میں ان کے سامنے کہہ دیا تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ تم خود بھی سمجھ سکتے ہو۔ اس اندازے گفتگو پر قائل ہونا تو دور کی بات، وہ الٹا تمہارے مخالفین میں شامل ہو جائیں گے۔ لیاقت رانا نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے احساس دلایا۔ سوری مامو جان، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں چیمہ صاحب کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو انہیں ناگوار گزرے۔ آخر میں آپ کا بھانجا ہوں، کچھ سیاسی داؤ پیش مجھے بھی آتے ہیں، ان کی مدد سے میں چیمہ صاحب کو سنبھال لوں گا۔ لیاقت رانا کے ٹوکنے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو فوراً ہی اپنا موڈ بدل کر بولا، میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آج مجھے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونا ہے، وہاں چیمہ صاحب سے ملاقات ہوگی۔ میں موقع دیکھ کر خود ہی ان سے بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے تمہارے ملنے اور ان کے سمجھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا اور پھر چند ایک رسمی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ خفا ہیں، لیکن اس بات کا بھی اطمینان تھا کہ وہ اس کا کہا ہوا کام ضرور کروائیں گے، اس لیے مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔
اس کے سامنے پیر آباد والے اسکول کے ساتھ ہی انڈسٹریل ہوم کے قیام کا منصوبہ تھا۔ فی الحال اس میں بچوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ماسٹر آفتاب اور اس کے ساتھی سے خالی کروائے گئے کمروں کی فوری طور پر ضرورت پڑتی۔ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا انڈسٹریل ہوم قائم کیا جا سکتا تھا، جس کے لیے بس چند مشینوں کی ضرورت تھی۔ بعد میں اسکول کے بچوں کی تعداد بڑھتی تو موجودہ کمروں کے اوپر مزید کمرے تعمیر کیے جا سکتے تھے۔ اس منصوبے کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیگر دیہاتوں میں بھی اسکولوں کی تعمیر کا منصوبہ طے پا چکا ہے۔ اس طرح اسکول کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ہوم کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ اس طرح گاؤں کی ہنرمند عورتوں کے ہنر سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی معقول آمدنی کا اچھا بندوبست ہو جائے گا۔ سر، ڈی ایس پی منظور آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ابھی وہ عبد المنان کو اپنے کمرے میں بلا کر اس منصوبے کو ڈسکس کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ انٹر کام پر عبد المنان نے اسے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ اس نے اجازت دی، لیکن اسے حیرت تھی کہ ڈی ایس پی اس سے ملنے کیوں آیا۔ باجوہ والے کیس میں اب کوئی جان نہیں رہی تھی، کم از کم اسے مجرم ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اسے اس کی نااہلی کی وجہ سے معطل کیا جا سکتا تھا، تو اس سلسلے میں وہ اوپر بات کر چکا تھا۔ اس ضمن میں باجوہ پر مقدمہ بھی دائر کیا جا چکا تھا، اس لیے یہ کام عنقریب ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے ڈی ایس پی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دھماکے والے کیس میں بھی وہ صرف ابتدائی تحقیقات کے موقع پر شامل کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یعنی جن دو کیسز میں اس نے اپنی ترقی کی امید باندھ رکھی تھی، وہ ایسی نوعیت اختیار کر گئے کہ اس کی کارکردگی حسب توقع ابھر کر سامنے ہی نہیں آ سکی۔ السلام علیکم سر۔ وہ ڈی ایس پی کی آمد کے مقصد کے بارے میں کوئی اندازہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہوتا اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں آ پہنچا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ اس نے اسے اشارہ کیا اور سامنے رکھی فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ وہ ڈی ایس پی کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ بہت مصروف آدمی ہے، اور اگر وہ یوں ہی اس سے تعلقات بڑھانے اور اس کی حیثیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ملنے کی غرض سے آیا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ ڈی ایس پی نے اس کے انداز کو اچھی طرح پہچان لیا، چنانچہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا، بے وقت زحمت دینے کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن معاملے کی نوعیت ایسی تھی کہ میں نے مناسب سمجھا کہ براہ راست آپ سے ملاقات کر کے تصدیق کر لوں۔ کیسا معاملہ؟ شہریار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پیر آباد کے قریب جنگل کی حدود میں ایک لاش ملی ہے۔ لاش کی حالت بہت بری ہے، جنگلی جانوروں نے لاش کو بری طرح نوچا ہے۔ موت کی وجہ تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن ابتدائی تحقیقات کے بعد جو بات سامنے آئی ہے وہ کچھ چونکانے والی ہے۔ مرنے والے کی کلائیوں اور پیروں پر ایسے نشانات ہیں جیسے اسے کافی دیر تک رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا ہو۔ جسم کا اچھا خاصا گوشت نوچ لینے کے باوجود چہرے کا آدھا حصہ صحیح ہے، اس لیے پیر آباد کے کچھ لوگوں نے لاش کو شناخت کر لیا۔ اس کے مطابق لاش انور نامی ایک آدمی کی ہے جو کچھ دنوں سے لاپتہ تھا۔ لاش کے جسم پر لباس کے چیتھڑے بھی موجود ہیں۔ انہیں انور کی ماں ماسی ممتاز کو دکھا کر اس بات کی تصدیق کروا لی ہے۔ آخری بار انور اپنے کام پر روانہ ہوتے ہوئے گھر سے نکلا تھا تو اس نے اسی رنگ کا لباس پہنا تھا۔ ماسی ممتاز کی حالت کافی خراب ہے، اس لیے لاش دکھانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس کے کپڑوں کے بارے میں تصدیق کروا کر یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں نے مرنے والے کو انور کی حیثیت سے صحیح شناخت کیا ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انور تنہا جنگل میں کیوں گیا اور پھر جانوروں کا نشانہ کیسے بنا، کیونکہ اس کی لاش جنگل کے جس حصے میں ملی ہے وہ پیر آباد کے بہت قریب ہے۔ اس حصے میں جنگلی درندوں کی آمد و رفت نہیں، لوگ بے خوف و خطر اس حصے تک چلے جاتے ہیں۔ انور بھی شاید اسی وجہ سے چلا گیا۔ اس کی لاش دریافت کرنے والا ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے وہاں لے گیا۔ چرواہا روز وہاں جاتا تھا۔ انور کے غائب ہونے کے فوراً بعد اس کی موت واقع ہو گئی ہوتی تو چرواہا پہلے ہی لاش دیکھ لیتا۔ پولیس کا یہی اندازہ ہے کہ اسے مرے ہوئے 12 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ بہرحال موت کا سبب اور وقت کا تعین تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہی ہو جائے گا، لیکن جو باتیں الجھن کا سبب ہیں ان میں سے ایک انور کے ہاتھوں پر ملنے والی بندشوں کے نشانات ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کسی کی قید میں رہا ہے۔ دوسری چیز، اس کے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکا موبائل سیٹ ہے۔ سیٹ کو کسی نے ناکارہ کر دیا یا کسی دوسری وجہ سے وہ خود ہی خراب ہو گیا ہے، مگر ہمارے لیے تو انور کے پاس موبائل کی موجودگی ہی حیرت کی بات ہے۔ ماسی ممتاز اور انور کے جاننے والے اس کے پاس موبائل کی موجودگی سے ناواقف تھے۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ موبائل کب کس نے اور کہاں سے خریدا، اس میں موجود سم کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے۔ لیکن یہ ساری بھاگ دوڑ کرنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے آپ سے مل لوں۔ انور کے پاس موبائل کی موجودگی سے مجھے شک گزرا کہ کہیں انور ہی وہ بندہ تو نہیں جو آپ کے لیے مخبری کا کام کرتا تھا، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا اپنے مخبر سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر غیاث محمد کے خاندان کا انور سے قریبی تعلق بنتا ہے، اس لیے اس بات کا امکان تھا کہ وہ ان لوگوں کی محبت میں چودھری کے خلاف کام کرنے پر راضی ہو گیا ہو۔ ڈی ایس پی منظور کا سارا تجزیہ اس کے تجربے کا نچوڑ تھا، جس میں کیے گئے اندازے میں کوئی غلطی نہیں تھی۔
آپ کا اندازہ ٹھیک ہے ڈی ایس پی صاحب، انور واقعی میرے لیے کام کر رہا تھا اور یقیناً اسے اس جرم کی سزا دی گئی ہے۔ شہریار نے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ انور کا نام بطور مخبر چھپانے کا مقصد اسے تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اب جب وہ بیچارہ اپنی جان سے ہی چلا گیا تو کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب کہ مجھے اس کیس کو دبانا پڑے گا۔ کیوں دبانا پڑے گا؟ آپ اس سلسلے میں تحقیقات کروائیں۔ اگر ہم انور کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوئی جرم تو نہیں تھا۔ وہ شخص ایک طرح قانون کی مدد کر رہا تھا اور قانون کا فرض بنتا ہے کہ اس کے قتل کی تحقیق و تفتیش کر کے مجرموں کو انجام تک پہنچائیں۔ اس نے ناگواری کا اظہار کیا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کا نام سامنے نہ آئے۔ وہ گڑبڑایا۔ میرا نام جن کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا وہ تو اسے پہلے ہی انور سے اگلوا چکے ہوں گے۔ خیر، سرکاری سطح پر نام سامنے آ جاتا ہے تو بھی آپ بے فکر رہیں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس کے لہجے میں وہی رعونت اور کروفر تھا جس کا خاص مواقع پر وہ سامنے والے پر اپنی جیت جتانے کے لیے اظہار کرتا تھا۔ ڈی ایس پی جس نے ہمیشہ اسے اپنے ساتھ تعاون کرتے دیکھا تھا، اس کے اس لہجے پر زیادہ دیر وہاں ٹک نہیں سکا اور فوراً رخصت کی اجازت لے کر کھسک گیا۔ کتنے دن ہو گئے اماں، تاجور آپا اور صنوبر آپا سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ آج ان سے ملنے چلتے ہیں۔ بڑی آپا کا منا بھی بڑا یاد آ رہا ہے۔ کشور کا دل بڑا مچل رہا تھا آفتاب کو دیکھنے کے لیے۔ ہسپتال میں اس سے چوری چھپے ہونے والی ملاقات کے بعد دوبارہ اس کی جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ زخمی ہونے کے باعث وہ تاجور کے بیٹے منور کو گھمانے بھی نہیں لے جا سکتا، مگر کل رات فون پر بات کرتے ہوئے اس نے کشور کو بتایا کہ آج سے وہ منور کو گھمانے کے لیے لے جانے والا ہے۔ اس اطلاع کو سنتے ہی کشور کا دل مچل گیا کہ وہ کسی طرح بہنوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جائے اور آفتاب کی ایک جھلک ہی صحیح دیکھ لے۔ چنانچہ ناشتے کے فوراً بعد اس نے چھوٹی چودرائن سے فرمائش شروع کر دی۔ میں وڈی آپا سے گل کرتی ہوں، وہ راضی ہوں گی تو پھر چلتے ہیں۔ اس کی فرمائش کے جواب میں ناہید بولی تو وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ جس دن سے اسے یہ شک ہوا تھا کہ کوئی اس کے اور آفتاب کے درمیان ہونے والی گفتگو کی سنگن لینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کچھ کھٹک سی گئی تھی۔ اس نے رانی سے بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ رانی نے خدشہ ظاہر کیا کہ نچھی یا شادوں میں سے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ نچھی اور شادوں کا نام سامنے آتے ہی اسے یہ اندیشہ ذہن میں ابھرا کہ کہیں بڑی چودرائن کو ساری بات معلوم نہ ہو گئی ہو، کیونکہ نچھی اور شادوں بڑی چودرائن کی سب سے منہ چڑھی ملازمہ تھی۔ اس نے آفتاب کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ کہیں وہ احتیاطاً اسے فون کرنے سے منع نہ کر دے، لیکن خود اپنے طور پر ہوشیار رہنے لگی اور ہر طرف دیکھنے بھالنے کے بعد ہی موبائل اپنی الماری سے نکال کر اس سے رابطہ کرتی تھی۔ اس ساری احتیاط کے باوجود اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ حویلی کی کرتا دھرتا وڈی چودرائن اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس وقت بھی چودرائن ناہید نے وڈی چودرائن کو ساتھ لے کر چلنے کی جو بات کی تھی، اس پر وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ وڈی چودرائن کی ہر طرف نگراں آنکھوں کی وجہ سے ہی تو آدمی اپنے سائے سے بھی محتاط رہتا تھا۔ بھلا اس کی موجودگی میں وہ آفتاب کی طرف متوجہ ہونے کی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن یہ مجبوری تھی، ان سے پوچھے بغیر جانا ممکن نہیں تھا۔ تاجور اور صنوبر کے سسرال سے پہلے وہ اس کا میکا تھا، اور اس کے میکے جاتے وقت اس سے ہی نہ پوچھا جاتا تو وہ یقیناً برا مانتی۔ کدھر چلنے کی گل ہو رہی ہے؟ وڈی چودرائن خود ہی آ گئی تھی۔ اس نے ناہید کا جملہ سن لیا اور پوچھنے لگی، یہ اپنی کشور کہہ رہی ہے کہ بہنوں سے ملنے بہت دن ہو گئے ہیں، بچے بھی یاد آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو ملنے چلتے ہیں، لیکن پہلے وڈی آپا سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ چودرائن ناہید نے جواب دیا، آج تو وڈے بکھیڑوں سے نمٹنا ہے مجھے، پر ہماری دھی کہتی ہے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ رات تک چلتے ہیں، رات رک کر کل سویرے لوٹ آئیں گے۔ وڈی چودرائن نے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، لیکن ان کی تیز نظریں کشور کے چہرے کو ٹٹول رہی تھیں، جیسے گہرائی میں جا کر اندر کا بھید جاننا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو آج رہنے دیں وڈی ماں، کل چلے جائیں گے۔ ان کی نظروں سے گھبراتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، یوں بھی جو پروگرام وڈی چودرائن نے ترتیب دیا تھا، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آفتاب تو ان اوقات میں وہاں ملتا ہی نہیں، کیوں رہنے دیں؟ جب تیرا دل آج جانے کو چاہ رہا ہے تو آج ہی چلیں گے، اس بہانے میں بھی اپنے میکے میں ایک رات رک جاؤں گی، پر دیکھ کل سویرے ہمارے ساتھ ہی واپس آ جانا، وہاں رکنے کی بات مت کرنا ورنہ تیرے ابا جی خفا ہوں گے۔ وہ تو پہلے ہی ناراض ہو رہے ہیں کہ کشور کا من حویلی میں نہیں لگتا، بہانے سے حویلی سے باہر جانے کے موقع تلاش کرتی ہے۔ اب ان کے لہجے میں واضح تنبیہ تھی۔ کشور کچھ جھنجھلا سی گئی اور خفگی سے بولی، ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جاتی، پڑی رہتی ہوں اس حویلی میں قیدیوں کی طرح۔ اپنی ناراضگی کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے باہر نکلنے کے لیے قدم بھی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اپنی دھی کو ذرا سنبھال کے رکھ ناہید، آج کل اس کے نخرے بہت بڑھ گئے ہیں، مجھے تو یہ ہور ہی ہواؤں میں اڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ اپنے پیچھے اسے بڑی چودرائن کی کاٹدار لہجے میں کہی ہوئی بات سنائی دی۔ اسے یوں لگا جیسے خون رگوں میں منجمد ہونے لگا ہے۔ پتہ نہیں وہ اس کے راز سے آگاہ ہو گئی ہیں یا یوں ہی ایک بات کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے اندیشوں میں گرا ہوا دل مزید خوف کا شکار ہو گیا۔ اس خوف کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے
وہ حویلی کے بالائی منزل کی طرف بڑھ گئی جہاں مرحومہ عصمت کا ذہنی معذور بیٹا کسی فالتو سامان کی طرح پڑا رہتا تھا۔ صرف وہ ہی تھی جو اس کا ایک بہن کی طرح خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ اسے وہ اپنی طرح مظلوم لگتا کیونکہ اس کی طرح اس بیچارے پر خوشیوں کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ وہ اس اعتبار سے خوش قسمت تھا کہ اس کا ذہن اس ناانصافی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور اذیت سے بچا رہتا تھا۔